أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین حضرات، اس دنیا پر بایولوجیکلی اسپیکنگ، ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی اسپیکنگ 1.3 ملین مخلوقات، 13 لاکھ زمین کی مخلوق سے، اور ہم حکمران ہیں، مالک ہیں، جو اللہ نے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس عطا کی، جو کسی اور کو نہ عطا کی، جو ہمارے کزنز کو نہ آتا. بایولوجیکلی کیپوسن منکی ہمارا کزن ہے، مگر 1 بلین سال میں کیپوسن منکی کو عقل نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے شروع سے انسان کو جینیٹیکلی تھوڑا سا ڈفرنٹ بنایا، مگر ہماری بدگمانی یہ ہے کہ زمین کے علاوہ کوئی مخلوق ایگزسٹ نہیں کرتی. پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہم نے جن و انس دونوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب کیا خالی جن ایک مخلوق ہے جو ہماری طرح جس طرح ہمارے قاعدہ قانون کے مطابق بے شمار نسلیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس انسانی مرتبے کو پہنچتے ہوئے بھی ہماری 70,000 نسلیں گزر گئی. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک بات پوچھی تھی کہ انسان سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا انسان. فرمایا اس سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا انسان. کہا اس سے پہلے؟ فرمایا 70,000 شکلیں انسان گزری ہے اس انسان سے پہلے. حاضرین حضرات، جب ہم پرائمیٹس کا ذکر جو 88 کروڑ سال پہلے جو انسان گزرا ہے، جب ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں، آپ خوف سے ڈر جاؤ. ہمارے بچے ابھی بھی جو ہماری خواتین جو خواب میں ہیولائے دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مخلوقات دیکھتے ہیں، وہ ہم ہی ہوتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ریپیٹ کرتے ہیں ان پرانی خصلتوں، عادات کو، شکلوں کو جو کروڑوں سال پہلے جن میں ہم ایگزسٹ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سیلف فرٹیلائز ہوئے، ان کو اس کے بعد اما ہوا انہی سے پیدا ہوئی، سیزیرین ہوگی. اب بھی وہی میڈیکل طریقے موجود ہیں، اب بھی وہی میڈیکل، مگر ایک سب سے حیران کن واقعہ کم از کم 2 چیزوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 2 ہمارے پاس پکی شہادتیں موجود ہیں ایسے مردوں کی. ایک ڈاکٹر عبد الرحمان ہے جن کی ریفرنس ہے کہ ایک مرد میں پورا فیمیل سسٹم موجود تھا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدم کیسے آ گیا. آدم کی ویسٹیج جو ہے ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود آ جاتی. اسی طرح ابھی پچھلے 2-4 ہفتے پہ شفا میں ایک کیس گزرا کہ جہاں ایک شخص کو دلین بیٹا آ رہا تھا، اس میں سے خون آ رہا تھا. تو جب ڈاکٹر نے اس کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ پیچھے مکمل فیمیل یوٹرس موجود ہے. کہ وہ طریقہ جس سے آدم فرٹیلائز ہوئے، اس کا مطلب ہے آدم میں دونوں سسٹم فیمیل اور میل کے مکمل موجود تھے. یونانی لوگ پرانی اسمیات میں ہرموفروڈائٹ کا نام بڑا لیتے تھے، یعنی بائی سیکشول. ہر آدمی بائی سیکشول بھی ہو سکتا ہے، ہرموفروڈائٹ بھی ہو سکتا ہے. خاتون حضرات، اسی طرح ہم یہ جاننے سے گریز کرتے ہیں. ہمیں 2 مخلوقات یاد ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سب سے مقتدر اولیاء میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الثقلین کہتے ہیں. ثقل کی جمع ثقلین ہے، جس کا مراد ہے 2 بوجھ. Even gases have weight.
शैतान चूंकि उन शोलों से बना है, उन गैस के शोलों से बना हुआ है, जिन उन शोलों से बनता है जो आखिर में नीले हो जाए। इसलिए आपको पता है कि बहुत सारे मगरब में जिनकी आंखें, जिनको भूत परीत साबित करना, उनकी आंखें जरूर नीली बताते हैं। और हमारे यहाँ भी अहादीस में और इशारा मिलता है कि जहन्नमियों की आंखें नीली होंगी, सख्त नीली, गहरी नीली होंगी। तो ये सोचना गलत होगा कि जिस परवरदिगार ने एक छोटी सी जमीन पर 1.3 मिलियन मखलूकात, उनमें से हम कितने को जानते हैं? एक आदमी से अगर क्वेश्चन किया जाए कि आप कितनी मखलूकात जमीन को जानते हो, तो 22-23 से आगे नहीं जाएंगे। तो क्या आपका ख्याल यह है कि ये वसी तरीन 7 कायनात हैं, 7 जमीनें, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, ये 7 आसमान और 7 जमीनों में आपका ख्याल ये है कि क्या और कोई ऐसी मखलूकात नहीं होगी जिनके सिवा? तो जितनी मखलूकात यहाँ हैं, बालाए कायनात, बालाए जमीन और इसकी गर्दो नवाह में अनगिनत मखलूकात आबाद है। अब अनगिनत मखलूकात को खुदावंद करीम ने कुरान के एक आयत में इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलना व हमलहल इंसान व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान, कि इन तमाम मखलूकात को अमानत अक्ल व शऊर पेश की गई, सारे डर गए। अवाक़िब पे नजर डाली तो सारे डर गए, नताइज अच्छे नहीं थे। अमानत को कैरी करने की फेलियर जो है वो कोई ज्यादा खुशाइंद नहीं थे। अगर इंसान अपने मकासद हयात में सबसे बड़ा मकसद जो खुदा ने गिनाया और उसको 4 दर्जों में तकसीम किया कि कभी वो वक्त था कि तुम काबिल जिक्र शायद ना थे, हालात अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। फिर कहा जब तुम कोई काबिल जिक्र शायद न थे, एक सिंगुलर सेल थे, सिंगुलर सेल थे। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, फिर अपने डोले मखलूक नुत्फ़े से आपको पैदा कर, सिंगल सेल डबल सेल। आप हैरान होंगे कि वो सिंगुलर सेल अब भी हम में मौजूद है। खुदावंद करीम ने हर चीज की शहादत अब भी दे रखी है। ये अमीबा जो आपको लगता है, जो डायरिया लगता है, अमीबा का सेल सिंगल है, सिंगल सेल है। इसी किस्म के किसी सिंगल से नमूदे खरूज इंसान भी हो, इसी किसी सेल से वो डबल हुआ, अब वो उसको जोड़ा बना दिया गया, मगर अभी तो कुछ भी नहीं था। फिर खुदावंद करीम ने उसे आगे बढ़ाया, चाहा कि आजमाऊं लिनब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा, उसको समात के सिस्टम दिए, बसारत के सिस्टम दिए। फिर आखिर में पूरी नस्ल इंसान का एक मकसद, सिर्फ एक मकसद। अभी इंसान अगर बदन पूरा भी हो जाए तो तालीम और तरबियत ना हो तो वो जानवर से डिफरेंट नहीं होता। हमने 2-3 स्टेजेस इस दुनिया पे ऐसे इंसानों को देखी, 3 तो कम से कम देखी, कि एक में होमो इरेक्टस था, वो इंसान इसलिए था कि 2 टांगों पे खड़ा हो गया। एक होमो हैबाइलस था जो चालाक था फितरतन और मारपीट का बड़ा शौकीन था, मकरो फरेब का बड़ा शौकीन था, वो शिकार को धोखे और झांसे से पकड़ता था। और आगे बढ़ा तो उसको होमो सेपियन निएंडरथल कहते हैं। दिमाग बड़ा हो गया, आंखें खुल गई, बड़ा अक्ल शऊर की बातें सोचनी शुरू हो गया। फिर होमो सेपियन सेपियन आया, बस्तियां आबाद होनी शुरू हो गई। इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, 40,000 साल। खादिम हजरात, इन अदवार से गुजरते हुए आप इस शक्ल में अब मौजूद हैं। अगर आपको कुछ अर्सा दूर ले लिया जाए, पीछे हटते जाए, तो शायद आप अपने आप को उस सूरत में इंसान कबूल ही ना करें।
مگر مقصد کیا تھا آخر انسان کو؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ، وہ میری زندگی کا مقصد کیوں مرا رہا، کاش کے مادر میں زیادہ، کاش مجھے مارنا جانتی، کاش میں زمین پہ نہ آتا، کاش مجھ پہ حساب و کتاب لاگو نہ ہوتے۔ اور خدا کیا چاہتا تھا؟ کون سا بڑا مارکا تھا جو آپ نے مارنا تھا؟ تھوڑی سی بات، چھوٹی سی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تمہیں عقل و شعور صرف اس لیے بخشا کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اتنا بڑا استاد کبھی زمین و آسمان میں آپ نے دیکھا؟ علم خدا کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ علم ہی وہ آگے بڑھانا چاہتا تھا، شناخت بڑھانا چاہتا تھا، آپ کو اس نے علم دینا تھا، اس کا ریسیپٹیو عقل تھی۔ عقل نہ ہوتی تو ریسپشن نہ ہوتی، خدا کا میسج نہ ہوتا تو آپ سمجھ ہی نہ پاتے۔ تو خداوند کریم نے جو آپ کو ریسیپٹیو دیا وہ آپ کے دماغ کی حیثیت میں تھا، اب بھی موجود ہے۔ مگر اس ریسیپٹیو کی بھی ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ ریسیپٹیو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ انسان کا فور برین جو ہے، جس کو سب سے فرنٹل برین کہتے ہیں، جو فیصلہ کرنے والا تھا، یہ بھی موجود نہیں تھا۔ بے شمار انسان مر گئے اس کے بغیر، ان گنت انسانیت ختم ہوئی اس فور برین کے بغیر۔ پھر بڑے بڑے لوگ حیران ہیں اس کو ہوا کیا، آخر کہاں سے اس نے عقل و شعور پایا۔ خادم حضرات، ایک بہت بڑا ڈرامیٹک سٹانس کائنات کے بالا میں گزر رہا تھا۔ وہ اقبال کا مصرع ہے نا، بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پاک کی بڑھ کر ساغر جم سا۔ اس پروردگار عالم نے، اس مالک و کریم نے ایک عجیب و غریب سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، انسانی تحقیق یہ ہے کہ آج سے 70,000 سال پہلے انسان میں گفتگو کا جرم نہیں تھا، جین ہی نہیں تھا۔ ایک گونگا بہرا انسان تھا جو بات نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی یوں جیسے آج کا بچہ آٹزم کے شکار ہوتا ہے، پہلا انسان آٹزم کا شکار تھا، اس میں جین ہی نہیں تھا گفتگو کا۔ آج سے صرف 70,000 سال پہلے ایک اسپیشل جین انسان کے دماغ میں ایڈ ہوا جو بات کر سکتا تھا، جو گفتگو کر سکتا تھا۔ اس وقت انسان سومیرین سویلائزیشن سے آگے بڑھ کے کسیڈینز میں داخل ہو رہا تھا، اور سومیرین سویلائزیشن وہ سویلائزیشن ہے جو اشارے سے، کنارے سے لفظ کو بڑھ رہی تھی۔ اس وقت انسان کا شعور کو خداوند کریم نے جب یہ دیکھا کہ اس قابل ہو گیا ہے، ذہن بننا شروع ہو گیا ہے، جو میں نے اسے عطا کیا تھا، جو فورتھ آئس ایج کے بعد، چوتھے برفانی دور کے بعد جو انسان ہمیں نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہوا انسان تھا۔ وہ ہر سٹیمولس کو جواب دے رہا تھا۔ جب سٹیمولس کو جواب دینا شروع ہو گیا، انسان بچنا شروع ہو گیا، آبادیاں بننی شروع ہو گئیں، بستیاں بن گئیں، مرد اور عورت کو تفریقی منازل مل گئے، they were different in behavior and action۔ پھر خدا نے یہ ٹاسک دیا، مگر حمل انسان کے بعد ایک اللہ نے رائے دی، انہو کان ظلوما جہولا۔ ایک بات تو بتائیے، اگر اللہ پہلے سے ہی آپ کو ظالم و جاہل کہہ دے تو پھر آپ کا کیا حساب لے گا؟ اگر پہلے سے ہی کہہ دے کہ آپ ظالم ہو، جاہل ہو، تو کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کی ججمنٹ کے خلاف ہو؟ تو پھر متقی کون ہوگا؟ عالم کون ہوگا؟ دانشور کون ہوگا؟ تو خدا نے یہ ججمنٹ ان معنوں میں نہیں دی کہ انسان ظالم ہے یا جاہل ہے۔ انسان کو اللہ نے
اللہ نے اس معنی میں انسان کو ظالم و جاہل کہا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے اور جاب کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. کتنی آسانی سے کہہ دیا جب قالوا بلا، پھٹو پھٹ کر دیا، جیسے کتنا معمولی کام تھا. اب دیکھتے ہو آپ ارد گرد 7 بلین انسانوں میں کتنے ہیں جو الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہتے. خدا سچا ہے نا. آپ نے اپنی عقل و شعور کو اتنا معزز جانا، اپنی ذات پر اتنا فخر کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ کوئی کام ہے خدا کو پہچانا، یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فٹوفٹ منہ سے نکلا قالوا بلا، ہاں جی کیوں نہ ہوا، پہچان جائیں گے. اور ایک ہمارے ساتھ کے وہ لوگ تھے جنات میں کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن کی عمر لمبی ہے، بہت لمبی، اس وقت ہماری بھی لمبی ہوتی تھی. وہ تو اتنی ترقی کر چکا تھا پچھلی عبادات سے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ جو تھے، ابلیس جو ہے یا شیطان جو ہے، اس کا بڑا نام تھا، عزازیل لعین نام تھا اس کا. وہ تو بڑی ترقی کر بیٹھا تھا، مقتدر تھا. آرچ اینجل اسے کہتے ہیں. وہ سب سے بڑا فرشتہ تھا. اس پہ ٹائٹل جن کا نہیں لگتا تھا، فرشتہ کہلاتا تھا. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ یا ساخت میں فرشتے اور اینجل ایک جیسے ہیں، ورنہ ابلیس کو یا شیطان کو آرچ اینجل کیوں کہا جاتا. اور جب خدا نے خطاب کیا سب کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یہ کہا کہ ہم، یہ ملائکہ سے خطاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں اور ملائکہ میں، ساخت میں، ترتیب میں، انڈرسٹینڈنگ میں، کیلیبر میں، معاملات کو اخذ کرنے میں اور ان کے علوم کے مطابق ان کی شناخت کو مقرر کرنے میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. ایک یہ مخلوق نکل آئی تھی چھوٹی سی منی سی، جس کو اللہ نے کہا اس کو میں نے اپنے ذاتی ہاتھوں سے بنایا ہے. اس مخلوق کو دیکھو نا، اصول یہ ہے، پرانے بندے اب بھی کہاں بزرگ اپنے چھوٹے نوجوانوں کی سنتے ہیں. اب جو یہ نئی مخلوق تھی، اس کو خدا نے کہا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. اور وہ یہ ہے، کتنی شدت سے جیلسی آئی ہوگی، حسد اٹھا ہوگا، کینہ بڑا ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم عبادت کرتے کرتے برگد کی شاخوں کی طرح لٹک گئے ہیں اور بیت کی شاخوں کی طرح لرز لرز کے سوکھ گئے ہیں. اور یہ کہاں سے آیا اجنبی جو آ کے ہم سے سیادت لے گیا؟ تو وہ بے انصاف تو نہیں تھا، وہ تو بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا کیپیسٹی واچ کر لو، کیپیسٹی دیکھ لو، تم ہی دیکھو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو. اتنی مدت سے بیٹھے ہو، خرے عیسیٰ اگر بھی مکہ رول حدود خرما شد. یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ اگر پیغمبروں کے گدھے بھی اگر چلے جائیں ان جگہوں پہ، تو رہتے تو گدھے ہی ہیں نا، معزز کتنے بھی ہو جائیں، ہم تو ان کو بھی چومیں گے پیغمبروں کے سمجھ کے، مگر بھائی کاسٹ تو نہ بدل جاتی. یہی اشارہ اللہ کا ان مخلوقات کی طرف، تم کتنے بھی محترم اور معزز ہو جاؤ، مگر جو وصف انسان ہے جو میں نے اس کو دیا ہے وہ تم میں نہیں آ سکتا. جتنی مرضی کوشش کر لو نہیں آئے گا. ملائکہ سعید تھے. ابھی انسانوں میں کچھ سعید ہوتے ہیں، کچھ شقی ہوتے ہیں. ملائکہ سعید تھے، جنات سعید نہیں تھے. ان کو سعادت حاصل کرنی پڑتی تھی، مگر تھے ان میں بہت اچھے. وہ جو دستے رسول پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سعید تھے. اب بھی شاید جنات میں سعید ہو. مگر حضرات گرامی، ایک اصولاً عمر کا بڑا تعین ہوتا ہے. اس آدمی کا کیا آدمی، ہماری 70 سال کی زندگی، ہمارا کیا میچ پڑے گا جنات کے ساتھ جن کی کم سے کم زندگی 3000 سے 5000 سال ہے. اس سے ہمارا کیا میچ ہے؟ پھر دیکھیں قرآن حکیم نے کیا کہا.
تم کیسے اس کو جان سکتے ہو؟ وہ تمہیں نظر نہیں آتا اور تمہیں دیکھ لیتا، تم اسے دیکھ نہیں پاتے، پھر کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مگر خدا نے دو چیزیں آپ کو دی، دو چیز جس کی وجہ سے آپ شیطان کو پہچانتے ہو۔ ایک چیز کہ جب آپ خدا کی طرف پراپر رغبت سے رجوع کرو گے تو جب تمہارے دلوں میں قرآن کہتا ہے وسوسہ شیطان گزرے گا تو تم چونک پڑو گے۔ جب بھی کبھی وسوسہ شیطان گزرے گا تو تم چونک پڑو گے۔ دوسرا بہت بڑا تحفظ تھا کہ اگرچہ تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ رہو گے تو وہ شیطانی وساوس میں بھی تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ خادم حضرات، بخاری کی پہلی حدیث باب الایمان میں یہ ہے کہ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں۔ اب بھی آپ میں سے ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں وساوس بڑے آتے ہیں۔ فرمایا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ بھلا بازار سے گزرتے ہوئے کیوں وسوسہ آئے گا؟ بڑا بےایمانی کرتے ہوئے کیوں وسوسہ آئے گا؟ جھوٹ بولتے ہوئے کیوں وسوسہ آئے گا؟ ایک حدیث اس بات پہ مشتمل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم بازار میں ہوتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ نکل جاتا، فرمایا ہاں کچھ نہ کچھ، جان بوجھ کر نہیں، بہت مبالغہ آمیز نہیں، کچھ نہ کچھ۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ صبح و شام عورتوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول، اپنی بیوی اعتماد، میں تو کرنل صاحب کا بھی نہیں جانتا۔ اب دیکھو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہماری حماقتیں اور غلطیاں ہیں کہ جو ہم پیورلی، اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی تقدس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سختی سے منع کیا گیا کہ تم مقدس نہیں ہو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو جو بڑے لنگوٹیے دوست ہو نا جی، تو کہتے دیکھو آج کتنا مغرور بنا پھرتا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ تو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے ابھی لنگوٹا باندھ رہا تھا۔ تو خداوند کریم نے انسانوں کی اس خصلت کو کہ یہ کس کے سامنے معزز ہو رہے ہو، کیوں عزت کے اتنے دعوے ہیں تم نے سمیٹے ہوئے ہیں؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ مگر جانتا کس وقت سے ہو تم؟ جانتا کس وقت سے؟ ایک بات کرتے ہوئے ابتدائے انسان کی طرف اشارہ کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم کائی کے ایک ذرے کی طرح سے گندے پانی کی جوہر سے ملے ہوئے تھے۔ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب کالے سیاہ کھنکھناتے ہوئے کیڑے کے دامن میں ایک غیر معروف کیڑے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت سے جانتا ہوں وہ بدبودار سا کیچڑ جو سوکھ کے شیشے کی طرح ہو گیا، جب اس پٹی کو کھاڑا تو سلگتے ہوئے چند کیڑے۔ تمہارا اوریجن تو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ جب میں نے پانی سے تمام حیات پیدا کرنے کی آغاز کیا، جب میں نے تمہیں اس زمین کے دامن میں رکھا، جب تمہیں میں نے حیاتیات کی نظریاتی مطابقت سے رکھا تو تم پہلے ایک سنگلر سیل کے۔ ول ڈورام کہتا ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہاں اتنا معلوم ہے کہ عبدالآباد سے بھی پہلے یہ انسان 1 بلین سال پہلے کسی معمولی سے کائی زدہ گلے سڑے پیس کے اوپر ایک ٹکڑا سا پڑا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ہوا کیا؟ اس کو تو مر جانا چاہیے تھا، تو وہ کہتے ہیں اس نے ایک سودا کیا،
موت کو حیات کے بدلے قبول کیا، زندہ رہنے کے لیے مرنا شروع کر دیا. ایکسٹریم ملٹیپلیکیشن آف دا ہیومن سول ان جراثیم کی شروع ہو گئی. پیدا ہوتے تھے مرتے تھے، پیدا ہوتے تھے مرتے تھے، اور پھر حیات کا وہ غلبہ ہوا کہ آج آپ اس صورت میں یہاں سلامت ہو. اب ایسی مخلوق پھر دوسری مرتبہ فرمایا اچھا چلو وہ بہت دور کا ہے تھا، تم بھول گئے ہوگے، انسانی یادداشت بھی بڑی خراب ہے. اس یادداشت کو کیا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے تھے 2 کروڑ سیل چلا، 10,000 یوٹرس میں داخل ہوا، اس کے بعد انتہائی لٹھڑی اور غلیظ حالت میں، جس کے بعد ہر صورت غسل واجب ہے، یا تیمم کا غسل یا دوسرا. اس کے بعد تمہیں رحم مادر کے اوپر میں رکھا، ایک واحیات سا ہیٹ پانے میں اتنا چھوٹا سا جیسے وہاں. اگر بہت ناز ہے نا اپنے آپ کو، تو کسی نوزائیدہ بچے کو اس وقت دیکھو جب وہ جنین مادر میں جا رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو خیال ہوگا کہ یہ ہم اصل ہیں اور ہمارے دعویٰ کی. پھر وہ ایک سیل ماں کی اس جنین میں پڑا اور آپ پیدا ہو گئے. دونوں سیل بےہودہ پروسیس کے تحت آگے بڑھ گئے، غلیظ ترین پروسیس کے تحت. اس لیے اللہ کہتے ہو وہ عالم ہو بے میں نہیں کہتا، میں تمہیں جانتا ہوں تم کتنے پاک باز. خاتون حضرات، شیطان اس اوور اسٹیمیشن سے فائدہ اٹھاتا ہے. جب بھی انسان اپنے اوریجن کو بھولے گا وہ اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے. جب بھی انسان غور و خوض کی فطرت سے ہٹے گا وہ نکل جاتا ہے اس پیٹرن آف تھاٹ سے جو اللہ اس کے اندر دینا چاہتا ہے. سب سے پہلی عقل جو ہمیں بات سکھاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو دیکھو. آج کا سائنسدان سے، عالم سے، کوئی بھی صحیح، باقی جب میں کھڑکی کھول کے immensity of the universe around me میں جب دیکھتا ہوں I wonder if I mean anything. آپ کا کمال یہ ہے کہ چھوٹے سے افسر بن کے آدھے مسلمانوں کو روکا ہوا ہے آپ نے داخلے سے. کہیں آپ پر ڈیوٹیاں برس رہی ہوتی ہیں ایک ایسے بندے کے عوض جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، وہ حکمران اعلیٰ بنا بیٹھا ہوں. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ خدا سے بالکل نہیں ڈرتے، بلکہ طاقت کے استعمالات اتنے ناجائز ہیں. علم کا عالم یہ ہے کہ 2 لفظ اور 2 خیال آ جائیں جس بندے میں، وہ اپنے آپ میں نہیں سماتا. ہمارا شاعر ایک شعر لکھ لے تو آسمان سے نیچی نظر نہیں کرتا، وہ تو پتہ نہیں مجھے کیا خوبیاں آ گئی. کہ یہی عالم ہے کہ انسان اپنی ہر خوبی کو محضر جان بنا کر اس طرح پیش کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 he is different from others. نمبر 2 he is better than others. یہی 2 چیزیں کہ ہر انسان اپنی ذرا سی خوبی اور اپنی ذرا سی کلام کی خوبی اور عمل کی خوبی، کسی بھی خوبی کو اتنا بہتر اور برتر سمجھ لیتا ہے. یہی شیطان نے کیا آپ کے ساتھ، یہی شیطان نے کیا. کہتے نہیں اس کے سامنے جھکو. اس کو پتا تھا نا، وہ اس وقت تھا جب انسان کو زمین کے دامن میں رکھا گیا تھا. اس وقت تھا وہ، اس کو پتا تھا لیکن غلاظتوں سے بڑھ کر یہ انسان بن رہا ہے. آپ کو یاد ہے اس نے کیا، فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ اس آدمی کو جسے زمین پہ وہ پھلتا پھولتا دیکھ رہے تھے، اس آدمی کو خلافت دے رہا ہے جو ہر وقت قتل و غارت میں لگا رہتا ہے. اور پھر جب خداوند کریم نے انہیں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دیا. خاتون حضرات، اگر آپ نے انسان کا کوئی وصف دیکھنا ہے تو وہ ٹیسٹ ہے جو اس کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو یہ تختی تم بھی پڑھ لو، یہ تختی تم بھی پڑھ لو. شیاطین حاضر تھے نا، جنوں میں سے شیطان حاضر تھا. تم بھی تختی پڑھ لو، یہ بھی تختی پڑھ لو. ویسے بائی دا وے
مبالغہ کرنا ہو تو علامہ اقبال نے شیطان کو خواجہ اہل فراق کہا. اس کی وجہ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے بڑا قریب تھا. خواجہ اہل فراق اداس ہونے والوں کا سردار ہے. محبت میں جو علیحدہ کر دیا گیا یہ ان کا سردار ہے. بقول کہ اس کو اتنی محبت تھی، قرب خداوند اتنا نصیب تھا کہ اس قرب کی جالسی سے یہ صبح و شام ہمارا دشمن ہوا پڑا. جب صحبت خداوند سے اسے نکالا گیا، حضور خداوند سے اس کو رخصتی دی گئی، تب سے یہ ہمارا دشمن ہوا پڑا. اور پھر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے ڈھیل دے، مجھے ٹائم دے. یہ جس نالائق کو تو نے چنا نا اپنا محبوب، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کتنا گھٹیا ہے. میں تجھے دکھاؤں گا. مگر خادم حضرات یاد رکھیے گا ایک بات کہ خاموشی سخن شناس، کہ جو شعر سمجھتا ہو وہ شعر کی تعریف نہ کرے، اور جو شعر نہ جانتا ہو وہ واہ واہ کرے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے میرٹ کہاں جائے گا؟ شاعر کا تو پٹھا بیٹھ جائے گا. وہ تو مر جائے گا شرم سے کہ جن کو میں سنا رہا ہوں وہ تو سنتے نہیں. اللہ سے بڑا شخن شناس تو کوئی نہ ہو سکتا. اللہ سے بڑا مردم شناس تو کوئی نہ ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے وہ ہم ساری مخلوق کی داد طلب کرے گا؟ معاذ اللہ سے. بڑا عالی ذوق، بڑا عالی ظرف ہے. وہ اتنا عالی ظرف ہے. پھر دیکھو نا کس نے داد دی. ایک بدو نے بڑی خوبصورت بات کہی. جب وہ حضور رسول پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. ہنس کے چل دیا کہ یار بلاؤ تو صحیح. سرکار نے فرمایا بلاؤ تو صحیح، اس پہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جب واپس بلایا اس نے کہا بات سنو، باقی تو باتیں اپنی ہیں، تم خوش کیوں ہوئے ہو کہ اللہ حساب لے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے زمین پہ دیکھا کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو بڑا نرم لیتا ہے. اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ یعنی زمین پہ دیکھا ہے کہ کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو بڑا آسان لیتا ہے. اب اللہ سے بڑا کون عالی ظرف ہوگا؟ تو خادم حضرات اللہ سے بڑا کون عالی ذوق ہوگا، کون عالی ظرف ہوگا؟ اس کو ہم سب کی تعریف تو نہیں چاہیے تھی، اس کو محمد کی تعریف، اس کو صرف ایک بندے کی تعریف چاہیے تھی. مقصد تخلیق تعریف محمد سے پورا ہو. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ کا نظریہ جمال ہے. کبھی قرآن میں کہتا ہے کیا بھلا وقت ہے شام کا جب ڈھول ڈنگر واپس جا رہے گھنٹیاں بجاتے ہوئے. اللہ نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. سورج کے ابھرنے کی مثال دی، سورج کے ڈوبنے کی مثال دی، اپنے حسین کرشمہائے قدرت کی مثال دی ہے. مگر خادم حضرات سچ پوچھو تو نظریہ جمال پروردگار محمد ہے. اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہستی نہیں گزری. ہر زمانے میں ہیروز آئے، ہر زمانے میں ہیروز آئے، ہر زمانے میں بڑے بڑے صاحبان جمال آئے، ہر زمانے میں صاحبان جمال آئے ہیں. بڑے بڑے دلیر گزرے، بڑے بڑے شناسائے فطرت گزرے. مگر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا. میں اللہ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا. تو بر نخلے
یعنی اس نے کہا تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی. کیا ہو گیا؟ خطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی ایگزوبرنس شو کر دی، تمنا پیش کر کے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھ لے پھر، اس پہاڑ پہ میں ذرا جلوہ ڈالوں گا اپنا، اگر برداشت ہو سکا تو دیکھ لینا. اور موسیٰ دھماکے سے اس خوف سے بے ہوش ہو گیا. تو اقبال کہتا ہے تو بر نخل کلی میں ایک نے آرزو دیدار کیا، اور اس آرزو کے بدلے تو نے کیا کیا؟ بے تحاشا آتش ریزی، بے تحاشا آگ برسا دی، تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئی. مگر جب تم نے یتیم کی شمع پہ آپ پروانے کی طرح آئے. خاتم حضرات، اس ذوق کے تحت جو اللہ رکھتا ہے وہ ہر ایک کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، اسی لیے آپ زندہ ہو. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں میں کوئی نہیں اللہ کو انٹرسٹ ہوتا، ہم تو ان لوگوں کے توسط سے ہیں جن میں اللہ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ خار وہ تھوڑے سے لوگ، وہ خدا کے پسندیدہ بندے جن میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ مرضات اللہ، کہ میرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری رضا کی خاطر جان بیچ دے. بھلا اللہ ان کی کیوں نہ قدر کرے گا؟ اللہ ان سے کیوں نہ محبت رکھے گا جو خدا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں؟ پھر وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ جو خدا کی خاطر یہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں، جو ہمیں نہیں ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ، اس زمانے میں نہیں ہے ہماری مخلوق. میں افسوس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس ہے، حکومت، قانون، یہ ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صادق اور امین کا لقب اور کسی کا نہیں ہو سکتا؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ صادق اور امین کا لفظ کسی بندے پہ اپلائی کیا ہی نہیں جا سکتا. صادق اور امین سنگولر ٹائٹل ہے، سنگولر. یہ صرف اس لیے آیا کہ صداقت قرآن کو ثابت کرے. قرآن کے اتارنے سے پہلے اللہ نے اگر کسی انسان کو اہل جانا اور اس کی صداقت اور امانت کو پہلے ان کے لوگوں پہ اسٹیبلش کیا، تاکہ یہ صادق اور امین ایسا ہو کہ جب یہ کوئی بات کہے تو لوگ اس پہ کسی قسم کا شائبانہ دروغ کریں. کیا آپ سیاستدان پہ یہ صادق اور امین کا لگے؟ کیا ان لوگوں پہ صادق و امین کا ٹائٹل لگے گا جو حکومتوں میں؟ بھئی آپ انسان کے بچے بنو یا مسلمان کے بچے بنو، یہ کہو کہ ہم مقدور بھر ایمانداری برتیں، ہم مقدور بھر حفاظت کریں گے. بھئی یہ کیا ہوا کہ تم نے چادر رسول کو ان بدکاروں کو پھینک دیا اور صادق و امین کا ٹائٹل ان لوگوں کو دے؟ ہمارے اس لحاظ سے نہ جوڈیشری میں عقل آئی، نہ قانونوں میں عقل آئی، نہ فوج میں عقل آئی، نہ سول میں عقل آئی، نہ ادھر آئی نہ ادھر آئی. ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ اللہ ان باتوں کو بڑا ناراض ہوتا ہے. جب آپ خدا کے رسول سے بیگانگی برتو گے، اللہ کا رسول تو وہ ہے جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے یا اس سے محبت رکھتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے اونچی آواز سے بات کی تو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو تمہارے دین و دنیا کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اولئک اصحاب النار، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. جس نے ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس نے مجھ پہ ایک لفظ جھوٹ بولا داخلہ فی سقر. بھائی آپ کی علامت ایمان تو رسول اللہ سے محبت میں ہے. کیا ان دونوں کے ہوتے ہوئے شیطان آپ کے پاس آئے گا؟ جب آپ کی پرائیورٹی صحیح ہوں گی، جب آپ کا انداز فکر درست ہوگا،
مسلمان کسی چیز سے نہیں بنتا، اعمال سے نہیں بنتا، مسلمان ترجیحات سے بنتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اعمال رزلٹ ہوتے ہیں، خیال نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا۔ آپ کو سب سے پہلے یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے، اسی نعمت میں شیطان گھستا ہے۔ اس کا پھر تھنکنگ جو پروسیس کا سسٹم ہے، اس میں شیطان گھستا ہے۔ یہ آپ کی پرائیورٹیز چینج کرتا ہے۔ میں ایک خاتون کو کہتا ہوں اللہ سے ڈر، کوئی جادوگر جو ہے تمہاری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی رزق کم کرتا ہے، اللہ ہی بڑھاتا ہے۔ آپ کہتے ہو کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے نا، مذاق کی بات۔ آپ کہتے ہو کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں، وہ خدا کے بندے ہو۔ آپ جب خدائی میں کسی کو شریک کرو گے، آپ اگر خدائی میں کسی کو شریک کرو گے تو پھر آپ کو کیا کرتا ہے؟ اصول کیا ہے شیطان کے قریب آنے کا؟ ذرا سن لو، قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس پر ایک شیطان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے، وہ اس کے قریب رہتا ہے۔ سادہ سی بات، اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمانوں بڑی دور کی بات۔ اگر آپ اس وعدہ خداوند پہ یقین رکھتے ہو، اگر قرآن کے لفظ پہ یقین رکھتے ہو، تو آپ والناس اور فلق پڑھتے ہو تو آپ پر کیوں سحر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا دافع سحر کے لیے عرش کی زیر یعنی مقام سے مجھے دو خوبصورت چمکتی ہوئی صورتیں عطا ہوئی، جس کے بعد جادو نہیں ہوتا، آپ پہ پھر بھی ہوتا۔ آخر کیوں ہوتا ہے؟ You don't believe in God's words، آپ نہیں یقین کرتے ہو اللہ کی بات۔ بڑی سادی سی بات، آپ اللہ کی بات پہ نہیں، آپ جادوگر کی بات پہ یقین رکھتے ہو۔ آپ شیطان کے وہم و وساوس، اس میں شیطان کو نیچے آنے کی تو آپ کو ضرورت نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ذرا دیکھو دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ سلیمان کو کفر سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں تھا، معاذ اللہ سے کوئی پیغمبر اس قسم کا اندیشہ نہیں رکھتا، مگر یعلمان الناس، مگر شیطان کفر کیا کرتے۔ کفر تھا کیا؟ یعلمان الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ پھر ہماری داستانیں قدیم چلی آتی ہیں چاہے بابل سے، اور کہا جاتا ہے کہ دو فرشتے اتارے گئے سحر سکھانے کو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمَا أُنزِلَ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، کہ ان کو اس لیے اتارا ہی نہیں گیا تھا۔ اب آپ سوال کا حضور پہ سحر ہو گیا۔ میں بہت اس کی آپ کو ایک سادہ سی وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ حضور کا اپنا ارشاد ہے کہ آدھا علم اس چیز میں ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ عالم وہ ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو کہے میں نہیں جانتا۔ یہ آدھا علم ہے، آدھی سچائی ہے، سچائی علم ہے۔ اور جب کسی شخص کو نہ پتہ ہو کہ مجھے، تو صاف کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اگر اس کے رسول کو، اللہ کے آخری رسول کو، اتنے بڑے اندیشہ اور وسوسہ شیطان کا علم نہ ہوتا، اگر وہ کہتے لا ادری، تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا؟ جس سوسائٹی کی بنیاد 60 اور 70% شہر پہ تھی، کاہن پہ تھی، کاہن کو 40 دن پورے لوگوں نے بادام کے مٹکے میں رکھا جاتا تھا، 40 دن پورے صرف لوگوں بادام کھاتا تھا۔ اس کے بعد اس کی حسیات اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ مشہور تھا کہ وہ جنات سے کلام کرتا ہے اور ساحروں میں سے ہے۔ خاتون حضرات، اگر کوئی شخص اس دور میں رسول اللہ کے پاس چلا جاتا اور کہتا یا رسول اللہ مجھ پہ سحر ہوا ہے، تو حضور کیا کہتے ہیں؟
یہی کہتے ہیں نا شعر کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، مگر اپنے رسول کو ہر صورت میں اللہ نے مکمل کروا تھا، اس لیے سحر بدن رسول سے گزارا گیا، بتایا گیا کہ اے میرے رسول یہ سحر ہے، یہ کیفیت ہے، یہ انداز ہے اس کا، اور اس کے بعد 2 صورتیں عطا کی گئیں گی، یا اے میرے رسول جا لوگوں کو بتا دو کہ یہ سحر ہے، یہ علامات ہیں اور یہ اس کا علاج ہے۔ جب آپ کے پاس پورا سحر کا علاج آ گیا تو نہ آپ نے رسول پہ اعتبار کیا، الٹا آپ نے رسول پہ یہ کہہ دیا کہ ان کو پتہ سحر ہوا تھا، اس لیے ہم پہ ہوا تو کون سی بنا لیتا، ہم نے اس کو عذر بنا لیا۔ جس شخص کو پوچھتے جادو ہوا، بھائی کون سا جا ہمارے رسول پہ ہوا، مگر اگر رسول پہ آپ کا سائیکوسس چلا جاتا ہے، یہ بھی جادو ہے، آپ کا نیوروسس چلا جاتا ہے، جس کو شیزوفرینیا ہو جائے وہ چلا جاتا ہے، جس کو ڈپریشن ہو 2-4 دن میں چلا جاتا ہے، یہ ساری فارمیشن جنات کی، اب آپ ان کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی دے سکتے، یو کال دیز آر میڈیکل پاسبلی میڈیکل ڈیزیز، مگر آپ کو دیکھا علاج ایک ہی ہے دونوں کا۔ پرانے زمانے میں الٹا ٹانگتے تھے، جوتیاں مارتے تھے، نیچے آگ کی دھونی مرچوں کی دیتے تھے، اس بیچاروں کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ نہ کہا کہ جیت نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، انہوں نے مجھے مار دیا۔ پرانے انگریز جب دور جہالت سے گزر رہے تھے، سب مسلمان بڑے عالم تھے، تو جب ان کے پاس جایا کرتے سر درد کے لیے، میگرین تھا، سمپل پاسبلٹی تھی، تو وہ اس کے سر میں کیل ٹھونکتے تھے، جو بھی آتا تھا نا جادو اور سحر میں مبتلا، اس کے سر میں کیل ٹھونکتے تھے، نہ بجے بانس نہ بجے رہے بانسری، اللہ اللہ کرتا، کیا کہتے ہیں نا، یعنی نہ رہا بانس نہ رہی بانسری، ایک دم اس کے کیل ٹھونک کر کو دفن ہی کر دیتے تھے۔ یہ حال ہوتا تھا اس وقت بھی سحر نکا، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا، جوتے مارے، الٹا لٹکایا، دھونی مرچوں کی دی، وہ تنگ آ کے کہتا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی سحر نہیں ہوا۔ خالی حضرات بالکل وہی آج کل میڈیکل سائنس میں بھی ہوتا ہے، بالکل جو جنات کا علاج تھا اس وقت آج کل میڈیکل سائنس، پہلے سنتھیٹک گیس وہ اتنی واحد گیس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذرا سا اس کا پنچ بھی آپ دے دو تو اگلا چیخ پڑتا ہے کہ میں خدا کے لیے بالکل ٹھیک ہوں، اگر وہ پکا بھی جادو بھی ہو تو کہتا ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، کہ دوسری مرتبہ سونگ نہیں سکتا وہ۔ پھر اگر اس سے بچ جائے تو نیند، پکی نیند 6-7 سال اس کو بالکل بیکار کر کے لٹکا، پھر اس سے بچ جائے تو ہمارے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ کسی مریض کو ذہنی جھٹکے دیے بغیر کیتھوڈس کے نہیں رہتے تھے۔ ایک ہی سلسلہ، ایک ہی پروسیس ہے، اور ان سب میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، ریکرنس آف تھاٹ کے ذریعے شیطان ایکٹ کرتا ہے، وہ آپ کی جبلت میں پلے کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک پہلی بھی جملہ کہ ہم شیطان کو وہ زمین دیتے ہیں جہاں وہ کاشت کرتا ہے، شیطان بہت اچھا کاشتکار ہے، ویری ایفیشینٹ، اس کی اگوئی فصل کبھی ناکام نہیں ہوتی، ہم اسے دل کی زمین دیتے ہیں، دل کی زمین دیتے ہیں، ہوا و ہوس سے بھری ہوئی زمین دیتے ہیں کاشت کرنے کی، ہم اسے آرزو دیتے ہیں، دل کا بانی ہوں، ہم اسے خواہش دیتے ہیں، وہ اسے کاشت کرتا ہے، وہ آپ کی کوپریشن چاہتا ہے، آپ کی نفس تخریب کار کی کوپریشن چاہتا ہے، آپ اسے دے دیتے ہو، آپ اسے تمرد دیتے ہو، آپ پتہ نہیں اسے کیا کچھ اپنی ذات سے آفر کرتے ہو۔ 88 کروڑ کا جبلی انسان جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے ابھی پاک نہیں ہوا، ہمارے اندر کسی نہ کسی جانور کی خصلت رہ جاتی ہے، اسی پہ شیطان تصرف کرتا ہے۔ رول وہی ہے، اس کا صرف ایک حل ہے، وہ جو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے قریب رہتا ہے۔ تو خادم حضرات یہ ٹاپک بہت لمبا ہے،
مجھے پتا ہے بہت سے بڑی اچھے سروں والے ماں پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ ہدیہ اور تبلیغ پیش کریں. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. may Allah give us one good. یعنی دیکھو جب قرآن میں بھی اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دو چیزوں کو لائن اپ کر دیا نا, دو چیزیں بتا دی آپ کو کہ اچھی بات ہے, یہ اسلام ہے, مگر آگے ایمان ہے ولا ذکر اللہ اکبر. مگر اگر آپ اللہ کو یاد کرو گے تو یہ ایمان کا یہ پرائیویٹ فیلنگ ہے, یہ آپ کی پرائیویٹ فیلنگ ہے خدا کے لیے. نماز معمولات میں سے ہے, نماز میں قرآن پڑھنا اوامر اور نواہی کے لیے ہے تاکہ ان پڑھ نہ رہ جاؤ. جب یہ دونوں کسب حاصل کر لو ولا ذکر اللہ اکبر, تو اللہ کی یاد تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اللہ اکبر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سب بھی کون ہے؟ سب تو کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کے سوا کون ہے؟ تو جب اللہ اکبر کہو گے تو اس سے مراد کہ اللہ ہی بڑا ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. جب اس نے کہا اکبر کے لفظ جہاں وہ استعمال کرتا ہے یہ ٹوٹیلٹی میں استعمال کرتا ہے, باقی اسے ڈرنا کہے گا. جس ذات گرامی نے آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی دے دی ہو کہ اس نے اپنے پیغمبر کو کہا ہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے پیغمبر آپ کو اجازت دی ہے ہم نے, آپ کہہ تو دو میرے بندوں کو, آپ تو خوشخبری والے ہو, ان کو بشارت دو میرے بندوں کو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تم نے عصا سے غیر معمولی نقصان پہ بیچ دیے. ارشاد ہے اللہ کا کہ تم نے اپنے عصا سے بیکاریوں کی طرح بیچے, بالکل خسارے میں بیچ دیے, نقصان میں بیچ دیے. اور ظالموں تمہیں بڑے بڑے کام کے لیے دیے, یہ عقل, یہ معرفت, یہ بدن, یہ لباس, یہ صورت انسان, یہ نسبت آدم تمہیں دی تھی, عقل دی تھی, خدا کو پہچانے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. مجھے مانو یا نہ مانو, مجھ سے وابستگی کے لیے دیجیے. یاؤ حسرۃ علی العباد, اے لوگو افسوس تم نے عصا سے بڑے چیز بیچے, شہوات کو بیچے, شیطان کے ہاتھ. اسے ذرا لالچ دیا اگلے وقتوں کا, اور تم نے اسٹاک ایکسچینج کی طرح سے بیچ لیا اپنے آپ کو. عقل ضائع کی, دانش ضائع کی, بدن ضائع. ہاں ایک متاع تمہارے پاس, ایک آخری متاع حیات تمہارے پاس, لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک آخری چیز, ایک آخری چیز, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مولوی نہیں آپ کو جنت دے گا, دینے والا کہہ رہا ہے, یہ دینے والا کہہ رہا ہے, میرا کوئی ایجنٹ نہیں ہے, خدا کہہ رہا ہے. There is no church in Islam. یہ دینے والا یہ کہہ رہا ہے there is no church in Islam, کہ میرا کوئی ایجنٹ نہیں ہے, میں اپنے جو ایجنٹ ہے اس کو کہہ رہا ہوں. واللہ موتی وانا قاسم, یہ اپنے قاسم کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے قاسم ان کو اطلاع دے دو کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, بڑائی تم نے ضائع کیا اپنے آپ کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنی متاع حیات سے یہ اسراف نہ کر بیٹھنا, یہ اسراف نہ کر بیٹھنا. کیوں؟ آگے ایک اصول وضع فرمایا کہ دیکھو میں ایک اصول بنا بیٹھا. ایک اصول پہلے انسانوں کو بنانے سے پہلے دیا, وہ کیا دیا کہ میں نے لکھ دیا اپنی ذات کے اوپر, میں نے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, میں نے مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے اپنی ذات پہ لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا. آپ ذرا گواہی دو میری اس بات کی, کیا رحمت میں جہنم داخل ہو سکتی ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے کہ میں رحم کروں گا, تو کیا آپ کا
کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہو کہ جب خدا نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا وہ کاتب علی نفسہ رحمہ کہ میں ہر صورت اپنے مخلوقات پہ رحم کروں گا، تو کیا اس رحم میں کوئی تصور جہنم آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو آپ خدا کو کیوں بلیم کرتے ہو کہ میرے گناہ بڑے ہیں؟ یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ میں کیا کروں یار، میں تو لکھ کے دے بیٹھا ہوں کہ میں نے ہر صورت تم پر رحمت۔ یہ دوسرا اصول ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایک قرآن ہے نا، میں نے اپنے پاس سے کوئی رعایت نہیں دی ہے آپ کو، میں اپنے پاس سے آپ کو کوئی رعایت، یہ قرآن ہے، اللہ خود ہے جو ابو القاسم محمد کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں وہ ہوں کہ تمہارے تمام ٹوٹل گناہ معاف کروں۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے لفظ جميعا میں تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ خادم حضرات، آخری بات، شیطان سے وہ ڈرے گا جو خدا سے نا امید ہوگا، شیطان کا فریب وہ کھائے گا جو اللہ پہ کوئی امید نہیں رکھے گا۔ مگر ایک غور کرو تھوڑی سی بات پہ، ہماری اس زمین کی حیثیت ہماری کائنات میں ایسی ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر ساری دنیا کے جنگل اکٹھے کر دیے، اس جنگل میں ایک چھلا پھینک، ایک چھوٹا، تو آپ ڈھونڈتے پھرو کبھی نہیں ملے گا۔ اس کائنات میں جہاں ایک چھوٹی سی گیلیکسی جو میرے سر پہ کھڑی ہے، اس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں، اس میں 1 کھرب ستارہ ہے، 1 کھرب، اور 1000 نہیں 2000 ایسی گیلیکسیز نہیں ہیں، 180 بلین گیلیکسی۔ جو خدا 180 بلین گیلیکسیز پر رحمت لٹاتا پھرتا، اس میں آپ کے 70 سالہ گناہ کیا میٹر کرتے ہیں؟ کچھ شمار تو کرو نا یار، کتنی بے انصافی تو نہ کرو کہ آپ یہ کہو میرے گناہ پہاڑی اتنے ہو گئے ہیں۔ اور کون سے پہاڑی اتنے؟ میں دور کی نہیں کر رہا، 1 گیلیکسی کے بعد، یعنی 1 کھرب ستاروں میں جو آپ سے پتہ نہیں 10 گنا بڑے ہیں، ان میں 1 پہاڑ کیا حیثیت رکھے گا؟ ایک ذرہ، ایک کائنات جو ہے وہ خداوند کریم نے کہا اگر تم زمین بھر کے گناہوں کی لاؤ نا، اور تم اگر تحت الثری تک تمہارے گناہ پہنچتے ہو تو میرے لیے کوئی میٹر ہی نہیں رکھے، کیونکہ وہ انہ هو الغفور الرحیم ہے، اس کی مغفرت اتنی بے پناہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی کوئی نشانی ادھر نظر نہیں آتی، کوئی ایسی۔ ہاں، آپ کا خسارہ، آپ نقصان کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، وما علینا الا البلاغ، ہمیں بھی توفیق۔ کچھ بھی اگر ہم نہیں کر سکتے نا، اتنے نکم میں ہیں، تو کم از کم اللہ سے امید مقصد ضرور۔ آپ تھینک یو ویری مچ۔ سب لوگ بیٹھے رہیے گا۔